الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء اور میرے دینی ملی بھائیوں، آج دوسرے المطلب الثانی الکفر، کفر سے متعلق گفتگو ہوگی۔ کل گزشتہ درس میں شرک اکبر اور شرک اصغر کے درمیان چند فرق بتائے گئے تھے۔ شرک کی گفتگو مکمل ہونے کے بعد اب یہاں سے چند مسائل اور چند چیزیں کفر سے متعلق بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے لفظ کفر کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کفر کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ کفرا یکفرو کفرن کفرانن، کفرن کیا معنی ہے؟ دو معنی اس کے بیان کیے جاتے ہیں۔ دو معنی اس کے ہیں، ایک ہے انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا، نبوت کا انکار کرنا، شریعت کا انکار کرنا۔ یہ باضابطہ لغت کا مستقل معنی ہو گیا کہ کفر اتنا مشہور اور معروف لفظ ہے جو اپنا مستقل معنی رکھتا ہے۔ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو رسول کا انکار کرتا ہے، شریعت کا انکار کرتا ہے، وہ کافر کہلاتا ہے اور اس عمل کو کفر کہا جاتا ہے۔ اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے چھپانا، ستر کرو، ستر چھپانا، ڈھانپنا، تغطیہ، الستر والتغطیہ، اس کا بنیادی جو معنی ہے وہ ہے چھپانا اور ڈھانکنا، چھپانا اور ڈھانکنا، ڈھانپنا، ڈھانکنا، یہ ساری معنی۔ اصطلاحی اس کی کیا تعریف ہے؟ ضد الایمان، یہ کفر ایمان کی ضد ہے۔ یہ کفر کیا ہے؟ ایمان کی ضد ہے۔ عدم الایمان باللہ ورسولہ، اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ عدم الایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا کفر ہے۔ اصطلاحی طور پر کفر کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا، شریعت پر ایمان لانا، یہ اصطلاحی تعریف ہے کفر کی۔ اور لغوی تعریف چھپانا، ڈھانکنا، اور اب اصطلاحی تعریف بھی لغوی معنی کے ضمن میں ہے، خدا کا، رسول کا اور شریعت کا انکار کرنا۔ اب اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ لانا گویا کہ اللہ اس کے رسول کی تکذیب کرنا، اللہ اس کے رسول کی تکذیب کرنا۔ اب یہ تکذیب قصداً عمدن ہو یا عملاً ہو، یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے اور جھٹلاتے بھی نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور جھٹلاتے بھی نہیں، وہ خاموش ہیں، بیچ میں رہتے ہیں، سیکولر۔ بہت سارے لوگ ہیں جو باضابطہ جان بوجھ کر کے اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جھٹلاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو جھٹلاتے نہیں ہیں، بس ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو یہ بھی کفر ہے اصطلاحی طور پر۔ اور بہت سارے لوگ باضابطہ جھٹلاتے ہیں، جس کے اندر عناد ہے، حسد ہے، اور جس کے اندر عداوت ہے اسلام کے تئیں، اللہ اس کے رسول کے تئیں، وہ کیا ہے؟ تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شک میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، حق ہے یا باطل، تردد میں، شک شبہ میں پڑے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سچائی کو جانتے ہیں لیکن تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو جس وجہ سے بھی اللہ اس کے رسول کا انکار کیا جائے وہ اصطلاح میں کفر کہلاتا ہے، جس وجہ سے بھی ہو، چاہے یوں ہی ایسے ہی بغیر جھٹلائے ہوئے اللہ اس کے رسول پہ ایمان نہ لائے، یا جھٹلا کر کے ایمان نہ لائے، جھٹلائے بھی، یا وہ شک میں ہو کہ اللہ اس کے رسول سچ ہے یا جھوٹ ہے، یا پھر وہ کبر و عناد کے ساتھ اللہ اس کے رسول سے اعراض کرے، انکار کرے، تو
تو جس طرح سے بھی ہو، اگر اللہ اس کے رسول پہ ایمان کسی کا نہیں ہے تو وہ آدمی اصطلاحی طور پر کیا ہے؟ کافر ہے۔ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب یہ کفر کی دو قسمیں، جس طریقے سے شرک کی دو قسمیں بتائی گئی تھی، شرک اکبر اور شرک اصغر، اسی طریقے سے کفر کی بھی دو قسمیں ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر۔ کفر اکبر کیا ہے؟ الکفر الاکبر والموجب للخلود فی النار، جو کفر اکبر ہے اس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا، خلود فی النار کا مستحق ہوگا۔ والاصغر موجب لاستحقاق الوعید دون الخلود، جہاں تک کفر اصغر کی بات ہے تو وعید تو لاحق ہوگی، عذاب تو لاحق ہوگا، لیکن ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہے گا۔ یعنی کفر اکبر سے مراد اعتقادی کفر ہے، عقیدے کا کفر ہے۔ کفر اکبر سے مراد کیا ہے؟ عقیدے کا کفر ہے، اعتقادی کفر ہے، یعنی اللہ اس کے رسول پہ ایمان نہیں لا رہا ہے۔ اور کفر اصغر سے مراد عملی کفر ہے، یعنی وہ عملی طور پر کفر کر رہا ہے، تو یہ کفر اصغر ہے۔ اب کفر اکبر کی 5 قسمیں یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ الکفر الاکبر لہو 5 انواع، کفر اکبر کی 5 قسمیں ہیں، مختصر طور پر ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ کفر التکذیب۔ میں نے شروع میں تعریف میں، اصطلاحی تعریف میں اشارہ کیا کہ چاہے جس وجہ سے بھی ہو، اگر اللہ اس کے رسول پہ ایمان نہیں ہے تو وہ اصطلاحی طور پہ کیا کہلائے گا؟ کفر کہلائے گا۔ بہت اہم چیزیں ہیں یہ سب، بنیادی چیزیں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، بہت سارے علماء بھی نہیں جانتے، وزیرت میں پڑھتے ہیں، فارغ ہو گئے ہیں، مدرس ہیں، گاؤں کے امام ہیں، تو ان کو یہ ساری چیزیں نہیں پتہ، یہ سب بنیادی چیزیں ہیں۔ شرک اور کفر میں بہت سارے لوگوں کو فرق نہیں معلوم، شرک کیا ہے اور کفر کیا ہے، تو اس لیے اس کو آپ لوگ ہلکے میں نہ لیں، بہت بڑی معلومات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کو جاننے کا موقع فراہم ہو رہا ہے۔ تو کفر اکبر کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ کفر التکذیب، یعنی جھٹلانے والا کفر۔ میں نے بتایا کہ ایک آدمی جان بوجھ کر کے جھٹلا رہا ہے کہ نہیں، ہمیں اللہ پہ ایمان نہیں رکھنا ہے، رسول پہ ایمان نہیں لانا ہے، تو یہ کفر کی ایک پہلی قسم ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ آدمی تمام رسولوں کے جھوٹے ہونے کا عقیدہ رکھے، تمام رسولوں کے جھوٹے ہونے کا عقیدہ رکھے، اور رسول جو کچھ بھی لائے ہیں، تمام رسول کی بات ہو رہی ہے، رسول جو بھی لائے ہیں ان میں اللہ کے رسول بھی شامل ہے، آخری رسول ہیں، تو جو بھی رسول لائے ہیں ان کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی جھٹلائے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر جھٹلائے، یا صرف ظاہری طور پر جھٹلائے یا صرف باطنی طور پر جھٹلائے۔ بہت سارے لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن دل میں کفر کرتے ہیں، تو چاہے ظاہری ہو باطنی دونوں ہو، یا صرف ظاہری ہو یا پھر باطنی ہو، کسی بھی طور پر اگر تکذیب کر رہا ہے، جھوٹے ہونے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے، تو پھر یہ کفر تکذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ سورہ العنکبوت کی 68 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے، أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ، اور حق کو جھٹلائے۔ ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، ان لوگوں کیا کہا؟ کافر کا اور ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دوسری قسم کیا ہے؟ کفر الایباء والاستکبار، یعنی تکبر والا کفر، تکبر والا کفر، تکبر کا مظاہرہ کرے، کفر کے ساتھ تکبر کا مظاہرہ کرے، ارے ہم تو ایسے ہیں، کسی کو نہیں مانتے، کوئی خدا کو نہیں مانتے، خود ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ساری چیزیں، یعنی گویا کہ وہ رسولوں کے سچے ہونے کو جانتا ہو، معلوم ہو، علم ہو کہ تمام رسول کیا ہے؟ سچے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہو کہ اللہ کے پاس سے جو کچھ بھی انبیاء کے پاس آئے وہ کیا حق ہے، وہ کیا ہے؟ حق ہے، تمام آسمانی کتابیں، تمام احکامات، لیکن کیا ہے؟ وہ کفر یعنی تکبر کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم کی تابع نہ ہو، فرمانبرداری نہ کرے، رسولوں کی بات نہ مانے، عناد اور کبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہاں پہ ابلیس کے بارے میں کہا کہ جب سجدہ کرنے کے لیے کہا فرشتوں کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس کو کہا تو انہوں نے انکار کیا، ابلیس نے انکار کیا، ابلیس نے تکبر کا مظاہرہ کیا، ابا اعراض کیا اور تکبر کا مظاہرہ کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کس میں سے تھا؟ کافروں میں سے تھا۔ تو گویا کہ کوئی تکبر کی وجہ سے سب کو جانتے ہوئے، حق جانتے ہوئے انکار کرتا ہے تو یہ
کفر الایبا ہے، کفر التکبر، کفر الایبا اور استکبار ہے۔ تو ابلیس کو معلوم تھا، سب کچھ معلوم تھا نا اس کو، پھر بھی اس نے تکبر کی وجہ سے کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو کیسے میں اس کا سجدہ کروں، تو یہ تکبر ہوا۔ تیسری قسم کیا؟ کفر الشک، یہ بہت اہم چیز ہے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ کفر الشک، شک والا کفر۔ اس میں بہت سارے مسلمان بھی شامل ہیں، وہ کافر، حقیقی کافر ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں، معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں اور کیا ہمارے افکار ہیں، نظریات ہیں۔ شک والا کفر، یہ بہت خطیر چیز، ڈینجرس، موسٹ ڈینجرس، بہت خطرناک ہے یہ۔ وہ تردد، اور کفر شک کیا ہے؟ تردد ہے۔ تردد مطلب شک شبہ پیدا ہو رہا ہے، کیا ہے، صحیح ہے، یہ بھی صحیح، وہ بھی صحیح۔ وعدم الجزم بصدق الرسل، یہ کفر شک کیا ہے کہ تمام رسولوں کے سچے ہونے کا یقین نہ ہونا، سچے ہونے کا یقین نہ ہونا۔ ویقال له کفر الظن، اور اسے ظن و خیال والا کفر بھی کہا جاتا ہے، ظن و خیال والا بھی کفر کہا جاتا ہے۔ وهو ضد الجزم والیقین، یعنی جس ایمان میں شک ہو، شبہ ہو، یعنی اللہ پر ایمان تو ہو لیکن شک کر رہا ہے، اللہ ہے یا نہیں، رسول پہ ایمان تو ہے لیکن شک کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو بت ہے، معبودان باطلہ ہے، جو نام وغیرہ ہے، جو غیر مسلم لوگ ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ باطل، مطلب کنفرم نہیں کہ باطل ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح ہو، یہ معبودان باطلہ بھی صحیح، یعنی شک ہے، ایمان میں بھی شک ہے اور کفر بھی، شرک میں بھی شک ہے۔ تو یہ نہایت خطرناک چیز، اس کے پاس یقین نہیں ہے، نہ ہی اللہ اس کے رسول کے حق ہونے کا یقین ہے اور نہ ہی جو ہے ان کے باطل ہونے کا، کفر و شرک کے باطل ہونے کا یقین ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ ہفتوں پہلے ایک بہت نیتا ہے، مسلمان نیتا ہے، سن رہا تھا کہ ہم سب کی عزت کرتے ہیں، تمام معبودان کی، اور چونکہ سب صحیح ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، یہاں تک صحیح تھا، لیکن سب حق پر ہے، اسی طرح کو جملہ تھا۔ مسلمان اور قریبی نیتا ہے، مسلمان، پڑھا لکھا آدمی ہے، مدرسہ کا فارغ ہے، تو یہ جو ہے وہاں تک صحیح تھا کہ سمان کرتے ہیں، تمام معبودان کا سمان کرتے ہیں، صحیح، اسلام نے کہا ہے کسی کو گالی مت دو، برا بلا مت کہو، لیکن دل میں کیا جاننا ہے؟ باطل ہونے کا یقین ہونا چاہیے کہ سب باطل ہے، سب کیا ہے؟ باطل ہے، غلط ہے۔ تو کہہ رہا ہے سب کا سمان کرتے ہیں، اور چونکہ سب صحیح ہے، سب حق پر ہے، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ کفر شک ہو گیا، کفر شک ہو گیا۔ اگر یقین ہے کہ واقعی میں حق ہے تو پھر تو واضح طور پر جو ہے نا یہ کفر ہو جائے گا۔ تو کفر کی تیسری قسم کفر شک ہے۔ اس میں سورہ کہف کی آیت 35 اور 38 تک جو ہے نا آیتیں بیان کی گئی دلیل کے طور پر، تو اس میں جو کہا گیا ہے کہ وہ ایک آدمی اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا، اور کہا کہ جو ہے نا یہ باغ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، اس کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا ہے۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما ظن ان تبيد هذه ابدا، تو اس کے ساتھ ایک مسلمان تک کہا کہ تم کیسے اپنے رب کے ساتھ ناشکری کر رہے ہو، رب تو کچھ بھی چاہے تو کر سکتا ہے، تم اللہ کا شکریہ ادا کرو، ٹھیک ہے باغ میں پھل ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے نا دلیل کے طور پر پیش کی گئی کہ ان لوگوں کو شک تھا، جو آدمی باغ میں گیا اس کو شک تھا، اور ظنہ کا استعمال کیا، ما اظن ہے کہ مجھے خیال ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ ان تبید حاضی ابدا، یہ کبھی برباد نہیں ہوگا۔ پھر کہا وما اظن الساعۃ قائمہ، کہ مجھے میرا خیال ہے کہ نہیں قیامت قائم نہیں ہوگی، میرا خیال ہے۔ تو اس طرح سے یہ کفر شک ہے۔ چوتھی قسم کیا؟ کفر الاعراض، یعنی وہ سرے سے انکار کر دے، سرے سے کیا کر دے؟ منہ پھر لے، حق سے منہ پھر لے۔ والمراد الاعراض الکلی عن الدین، یعنی آدمی دین سے مکمل طریقے سے منحرف ہو جائے، الگ ہو جائے، کان کے ذریعے، دل کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ والذین کفروا عما انذروا معرضون، جن لوگوں نے کفر کیا لیکن وہ لوگ قیامت کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، اور جس چیز سے ڈرایا گیا وہ لوگ لیکن اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ دلیل ہے۔ پانچویں اور آخری قسم کیا ہے؟ کفر النفاق، کفر النفاق، نفاق والا کفر۔ اور اس سے مراد کیا آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ نفاق کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر میں کچھ اور ہو اور باطن میں کچھ اور ہو۔ والمراد النفاق الاعتقادی، نفاق کی دو قسمیں ہیں، نفاق عملی اور نفاق اعتقادی۔ اعتقادی طور پر نفاق ہو، ہم سب کے اندر جو ہے نا عملی نفاق ہے نا جی، جھوٹ بولنے کا کیا ہے؟ نفاق کی علامت ہے،
جھگڑا کرنا کیا نفاق کی علامت ہے، خیانت کرنا کیا نفاق کی علامت ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، ہنگامہ کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ کیا ہے نفاق کی علامت ہے۔ تو بِأَن يُظْهِرَ الْإِيمَانَ، ایمان کو ظاہر کرے، وَيُبْطِنَ الْكُفْرَ، اور کفر کو چھپائے دل میں، تو یہ کفر نفاق ہے اور اعتقادی نفاق ہے، اور یہ جو ہے کفر حقیقی میں شامل ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ ظاہری طور پر ایمان لائے لیکن دل کے اعتبار سے کفر ہی پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے دل پر مہر لگا دی، اور یہ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔